ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قام القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون كما تموتون وتموتون كما تحيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ موسویہ جلال پور پیروالا میں زیر سرپرستی و اہتمام شیخ طریقت حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی حسب سابق 11 محرم الحرام کا مناسبت کے ساتھ پروگرام منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آپ کے ساتھ ملنے کا اور بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری ملاقات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ پیر جی محمد عمر زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ داغ مفارقت دے کے دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ بہت تھوڑی عمر میں اور اپنے بچے قابل عالم حافظ اپنا ایک تسلسل چھوڑ کے دنیا سے گئے۔
اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند سے بلندر فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، اللہ اس گلشن کو اور ملتان میں موجود گلشن کو اللہ تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ مسلسل سالوں سے اس مہینے کی نسبت سے مختلف عنوانات سے علماء کے بیانات سنتے ہیں، خوب واقف ہیں کہ اس مہینے کے اندر کربلا کے اندر امام عالی مقام نواسہ رسول سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادہ حضرت امام حسین امام عالی مقام کو بمائے ان کے شہزادوں کے، ان کے بھتیجوں کے، ان کے بھائیوں کے اور ان کے نہایت قریبی عزیزوں کے اور وفادار ساتھیوں کے کربلا کی وادی میں بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بغیر کسی وجہ کے بلا کر ان کو شہید کر دیا، دھوکے کے ساتھ۔ اور یہ ظلم ایسا تھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اگر غور کریں تو اس طرح کا ظلم دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، چاہے کہیں 1000 بندہ بھی شہید ہوا ہو، کہیں 10,000 شہید ہوا ہو، رب محمد کی قسم ہے سارے شہداء ایک طرف، لیکن حسین کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حسین تو میرے آقا کا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی الحسین منی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو ان کو لقب یا اعزاز ملا ہے روئے زمین پہ ایک ہی حسن اور ایک ہی حسین، دوسرا نہیں۔ جب یہ دونوں بچے پیدا ہوئے، محرم کی نسبت سے ذرا پیچھے جاتے ہیں، ہجرت کا 3 سال تھا جب بڑے بیٹے مولا علی شیر خدا کے پیدا ہوئے، ان کا نام ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جب پیدا ہوئے میرے امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کو اطلاع ملی کملی والا آپ کی شہزادی کی اور رب نے بیٹا دیا ہے، تجھے پتا چلے اللہ نے تجھے نواسا دیا، پوتا دیا ہے، تو کتنی خوش ہو جائے گا۔ میں نے تو غور کیا اپنی اولاد سے اولاد کی اولاد سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال جلدی میں اٹھے چلے گئے، تشریف لے گئے، جا کے بیٹی سے فرمایا بیٹی مبارک ہو، رب نے تجھے شہزادہ عطا کیا، میرے حوالے کرو۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی کیا نام سوچا ہے، کیا تجویز کیا؟ میں نے دنیا میں دیکھا ابھی حمل ہوتا ہے، خاوند بیوی بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، رب نے بیٹا دیا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی دی تو یہ رکھیں گے، بیٹا ملا تو محمد رکھیں گے، احمد رکھیں گے، عبداللہ عبد الرحمن رکھیں گے، اگر اپنے بیٹی دی تو عائشہ رکھوں گا، بیٹی دی تو خدیجہ نام رکھوں گا، زینب ام کلثوم رقیہ نام مریم رکھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ تو بتائیں کہ کیا نام تجویز کیا؟
فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں دادے کا نام پر دادے کا نام حرب نام رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب عربی کا لفظ ہے جنگجو بیٹے کو بناؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آپ کا دل چاہتا ہے حرب نام رکھوں اور میں محمد اپنے بیٹے کا نام رکھ کے دے آیا ہوں۔ آج کے بعد میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے محمد نام پہلے نہیں تھا ایسے حسن نام بھی پہلے کسی کا نہیں تھا۔ آمنہ کے لال کا پہلا نام محمد اور امام حسن کا پہلا نام حسن۔ فرمایا سال بعد رب ذوالجلال نے دوسرا بیٹا دیا۔ سن 4 ہجری میں امام حسین رضی اللہ پیدا ہوا۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا نام سوچا ہے؟ فرمایا اس کا نام میرا دل حرب رکھ دوں۔ پہلا کا نام تو آپ نے حسن رکھ دیا، اب اس کا حرب رکھ دوں۔ فرمایا نہیں علی اس کا نام میں رکھ کے لے آیا ہوں، یہ میرا حسین ہے۔ بیٹی نے آواز دی بابا جب سے پیدا ہوا ابھی تک بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، آپ کو مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ میرے آقا نے اٹھا دیا، اٹھا کے گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد اپنی شہادت والی انگلی امام حسین کی پیشانی پہ لگائی، جیسے پیشانی پہ انگلی لگائی تو حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام کی گود میں آنکھ کھول دی۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ ان میں فیصلہ کیا تھا کہ میں پہلی نظر میں جس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ آمنہ کے لال در یتیم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی آنکھیں کھلی دیکھی تو خوش ہو گئے۔ میرے آقا نے بوسہ دیا، پیشانی کو چوما، ہونٹوں کو چوما، رخساروں کو چوما، پھر اپنی لعاب انگلی پہ لگا کے ان کی منہ میں ڈالی اور انگلی کے ساتھ اپنی زبان بھی ساتھ منہ میں ڈال کے چسوا دی۔ پھر دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، بیٹا حوالے کر دیا۔ یہ امام حسین ہے۔ اتنی اعزاز تو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے لاکھوں شہادتیں ایک طرف، اکیلے حسین کی شہادت ایک طرف، کہ دنیا میں یہ رتبہ تو رب نے کسی اور کو نہیں دیا جو ان کو رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ تو 6 سال کی عمر تھی، ان کی 7 سال کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے۔ تو جب ان کی عمر 61 ہجری میں 57 سال یا 56 سال کے قریب پہنچی، 61 ہجری میں یزید حکمران بنا سلطنت اسلامیہ کا، 44 لاکھ مربع میل کا حاکم تنے تنہا یزید بنا۔ حالانکہ یزید کو 10 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نائب ولی عہد متعین کر دیا تھا، ایک صحابی کے مشورے سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نامزد نہیں کروں گا، ایک تو یہ بچہ ہے، دوسرا اس پہ اتفاق کوئی نہیں کرے گا، پھر تیسرا یہ رسم بن جائے گی کہ باپ بیٹے کو نامزد کر دے، پھر جو مشورہ ہو کر لینا۔ لیکن انہوں نے قائل کیا کہ میں مصر والوں کو بھی بیعت پہ آمادہ کروں گا، عراق والوں کو بھی کروں گا، میں شام والوں کو بھی کروں گا، میں مدینہ منورہ والوں کو بھی قائل کروں گا، میں مکہ مکرمہ والوں کو بھی قائل کروں گا۔ کہ دنیا نے دیکھا مغیرہ بن شعبہ نے یمن کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، شام کا کیا، مدینہ منورہ کا کیا، مکہ مکرمہ کا کیا، ہر جگہ گئے، سب کو قائل کر لیا، سب نے احترام کیا۔ یزید کی ولی عہدیت پر سب نے بیعت کر لی، لیکن 5 افراد نے انکار کر دیا کھلا کہ ہم اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو تابعی کہلائے گا، جبکہ صحابہ موجود ہیں، صحابی کے درجے کو تابعی کہاں پہنچ سکتا ہے۔ پھر ایک رسم بھی تو بنے گی کہ کیسر و کسریٰ اپنے بعد اپنے نائب اپنے بچوں کو بناتے ہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔
ان 5 میں سب سے بڑے اور سب سے برگزیدہ سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور 5ویں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 افراد، اور پانچوں کے پانچوں محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، مدینے والے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی قربت والے ہیں۔ پانچوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ خود بنفس نفیس چل کر مدینے آئے، ان کو قائل بھی کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ جب 10 سال یزید امیر بنا رہا اور ولی عہد بنا رہا، 10 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، تو اس نے اقتدار سنبھالا۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا، 4 بچ گئے۔ تو اس نے مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا کہ ان 4 کو قائل کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور اس کے بعد اگر بیعت نہ کی تو اپنے انجام کی تیاری کر لیں۔ تو ان میں سے 2 حضرات نے، جلیل القدر حضرات نے یزید کی بیعت کر لی۔ وہ کون تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ عام صحابی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی، یہ بھی عام نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے ہی جھگڑوں میں اتنی صحابہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، آپس کے اختلافات میں بڑے نقصانات ہو چکے ہیں۔ اگر مزید ہم بیعت نہیں کرتے تو یزید ظالم انسان ہے، ایسا نہ ہو چڑھائی کر دے، مدینے کی حرمت کو پامال کرے، مسجد نبی علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرے، اور ریاض الجنت کی حرمت کو، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے، بیت اللہ پہ سنگباری نہ کر دے۔ وہی ہوا جو ان کا خدشہ تھا، وہ درست تھا۔ انہوں نے بیعت کی، جن 2 نے بیعت نہیں کی تو یزید نے ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حجاج ابن یوسف ثقفی نے عرفات کے میدان میں 15 دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا۔ 3 مہینے پہلے اعلان کر کے دنیا کو بلایا کہ یہ بیعت نہیں کرے گا تو اس کا انجام دنیا دیکھے گی۔ حتیٰ کہ جنازے کی اجازت نہیں تھی، اتارنے کی اجازت نہیں تھی، دفن کرنے کی نہیں تھی۔ آپ کی ماں عام ماں نہیں تھی، میرے ابو بکر، میرے امام صدیق اکبر رضی اللہ کی بیٹی تھی، سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں تھی۔ انہوں نے جا کے بیٹے کو اتارا، خود ہی ان کو غسل دیا، خود ہی ان کا جنازہ پڑھا، خود ہی قبر کے اندر ان کو اتارا۔ میں ان کی قبر پہ 2 مرتبہ فاتحہ پڑھایا ہوں، عرفات اور مینا کے بیچ میں ان کی قبر موجود ہے۔ وہی ہوا کہ کوفیوں نے پلان بنایا کہ ہم یزید کے خلاف عالم بغاوت اٹھاتے ہیں اور ہم امام علی مقام کو بلاتے ہیں۔ 2 وجوہات تھی، ایک تو ان کے ساتھ جھگڑا کون کرے گا، تیسرا امیر معاویہ اپنے بیٹے کو منع کر گئے ہیں کہ جس فوج میں، جس لشکر میں حسن و حسین آ جائے تو انہیں تلوار نہیں اٹھانی بلکہ تو انہیں ہتھیار ڈال دینے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے ہیں، اور ان کو یہ بھی گمان تھا کہ ان کے خلاف تو یزید کیسے لڑے گا، ان کو تو باپ منع کر گیا ہے۔ یہ بھی یقین تھا کہ پورے کوفے کے لوگ شام کے جب حسین کا چہرہ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو 10,000 خطوط رؤسا نے، وہاں کے عمراء نے، جن سے یہ بخوبی واقف بھی تھے اور اجنبی نہیں تھے ان کے لیے، ان کے ہاں پہنچے۔ کچھ کہتے ہیں 18,000 خطوط تھے۔ بہرحال یہ خطوط انہوں نے اپنے اکابرین کے آگے مدینہ منورہ میں رکھے کہ یہ لوگ مجھے دعوت دے رہی ہیں کہ کوفے میں آؤ اور ہمارے ساتھ آ کے ہماری قیادت کو سنبھالو، یزید کے ظلم سے، فاسق اور فاجر اور اس کی ظلموں سے ہمیں نجات دی جائے۔ پہلے مدینہ نے بڑے بخوبی واقف تھے کوفیوں سے، انہوں نے کہا ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ ان نے پہلے آپ کے بابا کو بلایا، تنہا کر کے اس کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ کافر نہیں تھا، یاد رکھنا، یہ ہندو نہیں تھا، یہ عیسائی نہیں تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہودی نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہنے والا تھا۔
اس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کیا، کہیں راستے میں نہیں، کسی مزاری مقام پہ نہیں، بلکہ مسجد کے اندر مصلی کے اوپر نماز کی حالت میں اتنی بڑی تلوار کی ضرب لگائی، حضرت علی کا سر پڑا اور خون داڑھی میں آیا، اور میں صدقت یا حبیبہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، آج میری شہادت کا وقت آ گیا، میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، حالانکہ کوئی جب انہوں نے یہ حملے کا ارادہ کیا، یقین کرو میرے نزدیک نہ یہ جنتی رہے ہیں نہ مسلمانوں کی سب میں ان کا نام رہا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے حضرت امام حسین رضی کو بلایا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، آج بھی مجھے یقین ہے اس دور کا ہندو، اس دور کا سکھ، اس دور کا عیسائی، اس دور کا یہودی، اس دور کا کافر بھی اگر علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ کا نام سن لے تو وہ بھی محبت سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی احترام کرتا ہے۔ یہ کس طرح کے مسلمان کہلانے والے تھے کہ میرے نبی کے برادر کو، داماد کو، ساتھی کو شہید کر دیا، امیر المومنین کو اور اس ہستی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، زمین پہ سوئے تو ابو تراب کا لقب پائے۔ تو فرمایا جب مکہ مدینے والوں نے روکا پھر مکہ چلے گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے، اکیلا مکہ اکیلا مدینہ نہیں کہنا، یہ میری نصیحت یاد ہے، جب بھی مکہ کا نام آئے تو مکرمہ ساتھ کہیں گے، مدینے کا نام آئے تو منورہ ساتھ کہیں گے، یہ اعزاز ہے، اکرام ہے ان دونوں شہروں کا۔ فرمایا مکہ مکرمہ میں چلے گئے، نے مکہ سے پوچھا مشورہ دیں کیا کروں، سب نے منع کیا نہ جائیں، کوفی بڑے غدار ہیں، ایسا نہ ہو نقصان پہنچائیں، آپ عام بچے نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ جنت کے سرداروں کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ تو وہ ہستی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے بغل میں بھی اٹھایا، سینے پہ بھی لگایا، کندھے پہ اٹھایا، سر پہ بٹھایا، پیٹھ پہ بٹھایا، چوما بھی ہے۔ فرمایا آپ نہ جائیں، آپ جیسا دنیا میں کوئی اور حسین ہے بھی نہیں۔ سب نے منع کیا، 5.5 ماہ یہ حضرات مکہ میں ٹھہرے رہے، 7 ذی الحج تھی، اس سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں جانے سے پہلے آپ رکتے تو نہیں ہیں ہمارے کہنے سے، ہم تو روک رہی ہیں، معذرت کریں نہ جائیں، لیکن رکتے نہیں ہیں تو پہلے وہاں کے حالات تو جائزہ تو اٹھائیں۔ تو مسلم بن عقیل آپ کے چچا داد بھائی ہیں، ان کو بھیجا، جب وہ کوفہ پہنچے 32,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے جلدی میں خط لکھ دیا جلدی آ جائے، بالکل ماحول تیار ہے، 32,000 بندہ میرے سامنے ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے۔ ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفی بدل گئے، کوفیوں نے حضرت امام حسین کو بلا لیا ہے، مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بیعت کر دی ہے۔ یزید نے ابن زیاد کو بلایا، عبید اللہ کو بلایا، 18 سال کا یہ نوجوان ہے، عمر بھی اس کی زیادہ نہیں ہے لیکن جنگجو تھا، یہ اگلے محاذوں پہ فتوحات کے اوپر دروازے کھول چکا تھا، یہ کہاں پہ تھا؟ روس کی ریاستوں میں، وہاں سے واپس بلایا، اس کو کوفے کا حکمران بنایا، اس نے کہا میں جانوں اور کوفی جانے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آ گئے، 32,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اس نے ایک میدان میں جگہ بنوائی، لوگوں نے سمجھا کہ اس میدان میں رات کو امام حسین پہنچ جائیں گے، 32,000 لوگ وہاں جمع ہوئے، تو یہ عبید اللہ رات کی تاریکی میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ یوں منہ لپیٹے وہاں پہنچا، اور لوگ ششمن میں تھے کہ پتہ نہیں یہ نوجوان حسین ہے یا کوئی اور ہے، تو پتہ چلا جب اس نے نقاب اتارا تو پتہ چلا یہ تو حسین نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، تو سارے کوفی دوڑ گئے، ایک کے پیچھے ایک دوڑ گیا، 32,000 سارے چھوڑ کے چلے گئے، اکیلے مسلم بن عقیل کھڑے رہے۔ عبید اللہ ابن زیاد قریب آیا، کہنے لگا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہاتھ آگے کیا، انہوں نے کہا یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ ہاتھ
یہ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا مجھے 1 منٹ کا وقفہ دے۔ انہیں جلدی سے چٹ لکھا، ایک ساتھی کو دیا کہ جلدی کریں، ان تک یہ خبر پہنچا دیں، وہ تو بیچارے چل پڑے ہوں گے، ان کے ساتھ تو محترمات ہیں، خواتین ہیں، اور ان کے ساتھ تو معصوم بچے بھی ہیں، ایسا نہ ہو ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے جیسے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ادھر سے خط روانہ ہوا، ادھر سے حضرت حسین روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، وہاں پہ یہ خط مل گیا ان کو۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا سواریوں کا رخ مدینے کی طرف موڑ دیا جائے، صبح ہوتے ہی ہم واپس جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کوفیوں نے غداری کر دی ہے، لیکن ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ میرے امام خیمے میں پہنچے تو دیکھا بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ کون بچے تھے؟ فرمایا مسلم بن عقیل کے بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے کی بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ سچا آپ نے کہا صبح مدینے چلے گئے، ہمارا باپ شہید ہو گیا، ہمارے باپ کا بدلہ کوئی نہیں لے گا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم نے فیصلہ کیا ہے جب تک باپ کا بدلہ نہیں لیں گے ہم مدینے واپس گھر نہیں جائیں گے۔ اب حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اب فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، چلو پھر ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ جب یہ قافلہ کوفے کی طرف پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے پورے کوفے کے اندر کرفیو لگا دیا کہ یہ قافلہ کہیں بیٹھنے نہ پائے، نہ خیمہ لگنے پائے۔ سب اس کی فوجیں گھوڑے پہ پھر رہی تھی، حتیٰ کہ کربلا، وہ جو کربلا ہے یہ عراق کیا وہ حصہ ہے، یہ نہ ایران کی طرف ہے، نہ ترکی کی طرف ہے، نہ ادھر پیچھے خلیج کی طرف ہے، بلکہ کربلا شام کی طرف تھا کہ شام کی طرف چل پڑے۔ چلو یہاں نہیں ہے، ہم شام چلے جاتے ہیں اور شام میں جا کر اس کو یزید کو ملتے ہیں، اسے کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس میدان میں پہنچے، حضرت امام حسین نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کربلا ہے۔ زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ یوں پکڑ لیا، پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک رات میں اپنے بابا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ یہاں تھا، تو انہیں جب پوچھا کربلا ہے تو مجھے سینے سے لگا لیا، اور بیٹا آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا حسین اسی میدان میں شہید ہو جائے گا۔ یہ مٹی بھی مدینے میں اسرافیل علیہ السلام نے دکھا دی تھی، خون بھی دکھایا تھا، اور میں کربلا آ گیا تو سمجھو میری شہادت کا مقام آ گیا ہے۔ کچھ امر اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، یہ امر بھی رب کی طرف سے طے تھا۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے حضرت عمر زکریہ فوت ہو گئے، اس سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب نقشبندی نور اللہ مرکزہ، جن کی تلاوت کی صدائے قرآن پاک کا وہ پڑا ہوا ان کے تلاوت کا انداز آج بھی ریڈیو پاکستان پہ چلتا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں مزید برسائے اور قیامت تک ان کے گلشن کو آباد رکھے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ کی مرضی تھی۔ عمر زکریہ جوانی میں چلے گئے، بچہ فوت ہو تو کہتے اللہ کی مرضی ہے، بیٹا فوت ہو اللہ کی مرضی ہے، بابا استاد مرشد فوت ہو اللہ کی مرضی ہے، بیوی شوہر جائے اللہ کی مرضی ہے، 10 انسان کٹھے چلے جائیں، ابھی آگ لگ گئی ملتان کے 10 لوگ جلے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن وہاں کربلا میں یہ لوگ شہید ہوئے تو میں نے کب دیکھو کہ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں سر سجدے پہ رکھا ہوا تھا، تو مان اللہ کی رضا یا بھلے نہ مان قیامت تک، لیکن جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ رضیت برضائک یا ربی ورضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں حسین تیری رضا پہ خود راضی ہوں اور تیری قضا پہ بھی خود راضی ہوں۔ حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ جی حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے۔ وہاں پہ گردن تنگ سے جدا کی، بس بات کو ختم کرتا ہوں میں، گردن تنگ سے جدا کی گئی علی اصغر کی، علی اکبر کی،
میرے حسین کے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بیٹوں کی 18 شہزادے ذبح ہو گئے اور ان کی گردنیں الگ کر دی گئیں اور 103 گردنیں ٹوٹل کاٹ کے الگ کی گئیں، انبار لگایا، پھر گردنیں بانٹی گئی، کسی کے حصے میں 6 گردنیں آئیں، کسی کے حصے میں 7 گردنیں آئیں، کسی کو 13 گردنیں دی گئیں۔ یہ سر کیوں بانٹے گئے؟ کہ ہم یزید کے بعد ابن زیاد کے بعد لے جائیں گے تاکہ وہ اس کے بدلے میں ڈھیروں انعام ہمیں مل جائے گا۔ یہ نبی کے خاندان کے سر بانٹے گئے دنیا کی لالچ کے لیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں انعام ملے گا، پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا۔ آخر میں یہ 18 سر اٹھا کر بی بی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں پکڑائے گئے۔ یہ تمہارے بھائی کا سر ہے، یہ تمہارے بھتیجوں کے سر ہے۔ ایک عورت کا آپ ایمان تو دیکھیں، اس کا صبر تو دیکھیں، اس کی استقامت تو دیکھیں۔ 2200 کلومیٹر کربلا سے دمشق تک ان بیبیوں کو پیدل چلایا گیا اور سر ان کے ساتھ ہیں۔ جب سروں پہ نظر پڑتی چیختی چلاتی ہوئی بیبیاں وہاں پہنچی، آخر میں یہ بی بی ان سروں کو اٹھا کر مدینہ طیبہ میں لے گئی اور سیدنا امام زین العابدین نے رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد بقیع کے اندر ماں کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ محرم کا مہینہ ایسا ہے جو ہمارے غموں کو تازہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر اور بھی بڑی نسبتیں موجود ہیں کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم الحرام کو ان کو زمین پہ اتارا گیا، 10 محرم الحرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ بیٹھی، 10 محرم الحرام کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کو ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کو یوسف علیہ السلام کو کنعان کی جیل سے آزادی ملی اور بادشاہی بھی ساتھ ملی، 10 محرم الحرام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی گم شدہ انگوٹھی اللہ نے ان تک پہنچا دی، 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے رب نے بچایا، 10 محرم الحرام کو فرعون کو اس کے اندر غرق کیا، 10 محرم الحرام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 10 محرم الحرام کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، 10 محرم الحرام کو عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جائے گا، 10 محرم الحرام کو دنیا کا آخری دن ہوگا۔ پہلا دن تھا 10 محرم الحرام، سورج طلوع ہوا، اب آخری دن بھی 10 محرم الحرام ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا، اس کے بعد قیامت کا وہ دھماکہ ہو جائے گا، فَدُكَّةً وَاحِدًا، ایک جھٹکا لگے گا، نہ ادھر دنیا نظر آئے گی نہ ادھر آئے گی۔ تو میرے دوستو یہ دنیا دار فنا ہے، کسی نے دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ 1448 سال ہو گئے، ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوا تھا، آج بھی محرم کی 11 تاریخ ہے۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں، یا 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو، ایک دن کا روزہ رکھو تو 1 سال کی عبادت کا ثواب رب عطا کر دیتی ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ حرمت والا یہ محرم بھی ہے، شوال بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، رجب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائیں، جنہوں نے ظلم کیا ان ہستیوں کے اوپر رب جانے ان کا فیصلہ جانے، رب کیا فیصلہ سناتے ہیں، رب کو ان کے بارے میں فیصلہ سنا دینے دیں۔ ہمیں یقین ہے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا یقیناً اللہ کی گرفت میں ہوں گے، یقیناً نبی علیہ السلام ان کو اپنا چہرہ مبارک کا دیدار نہیں کروائیں گے، کہ میرے آقا کا فرمان تھا من احب الحسن والحسین، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا فقد احبنی، ومن ابغضہما، جو ان سے بغض کرے گا فقد ابغضنی، اس نے مجھ محمد سے بغض کیا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے کربلا والوں کی، آمین کہہ دیں۔ حسینی ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے حسینی۔ دعویٰ کرتے ہو حسینی بننے کا، میں نے بڑا غور کیا، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیوں کہتا ہے میں حسینی ہوں؟ جی شور شرابے سے حسینیت کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا، رونے دھونے سے نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن رب نہیں پوچھیں گے تو عشق مصطفیٰ میں یا غم حسین میں رویا تھا یا نہیں، رب یہ ضرور پوچھیں گے تو نے میرے محبوب کی اتباع کی تھی یا نہیں، یہ ضرور سوال ہوگا۔ نماز نہیں پڑھتے تو حسینی کیسے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو حسینی کیسے ہیں، شراب نہیں چھوڑتے، زنا نہیں چھوڑتے تو حسینی کیسے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، مکر نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں چھوڑتے، حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ پھر سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ آج کے بعد وعدہ کرو کبھی نماز نہیں چھوڑے، وعدہ کرتے یا نہیں کرتے؟ نماز نہیں، اس پروگرام کی وساطت سے میں وعدہ لوں گا، اور اس کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، شراب نہیں پیئیں گے اور نشہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کرنا، حسینی بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما کر ہم سب کی خطاؤں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک وعدہ کر دے، بڑے پروگرام ہے، بڑا مقام ہے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کرتے ہیں نا جی، جھوٹ نہیں، میں بڑے لمبے وعدے نہیں لیتا، بس ایک ہی وعدہ کریں۔ یہ ہمارے حضرت شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے حضرت کے خلیفہ تھے، حافظ محمد موسیٰ صاحب نمبر اللہ، وہ سوئی پڑے، یہ بھی میرے حضرت کے خلیفہ تھے۔ 11 خلیفے تھے میرے حضرت کے جلال پور پیر والا میں، 11 خلفاء، اور سب سے نرالا مقام یہ ہستی سوئی پڑی ہے آپ کے سامنے، جن کی قبر کی مٹی سے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چور آیا بیعت کرنے کے لیے، انہیں فرمایا کہ بیٹا توبہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا جی چوری سے توبہ کرتا ہوں، اپنا جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں لیکن چوری سے توبہ نہیں کروں گا، چوری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت میں جھوٹ سے تو توبہ کروں، چلو جھوٹ سے کرتا ہوں۔ باہر نکلا تو سوچا جھوٹ سے توبہ کی ہے، پکڑا جاؤں، جھوٹ بولوں گا نہیں چوری کی تو مرشد سے وعدہ کیا ہے، اور اگر مانوں گا تو جوتے پڑیں گے، چوری بھی واپس جائے گی، پھر واپس چلا گیا۔ حضرت چلو چوری سے بھی توبہ ہے اور جھوٹ سے بھی توبہ ہے، ہر گناہ سے بھی توبہ ہے۔ آج ہم نے توبہ کی ہے، یقین کرو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا ہے، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، تاکہ مجلس خانقاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مزید 4 چاند لگا دیں گے۔ آنکھیں بند کر لیں، کوئی کسی کو بھی نہ دیکھے، یہ ایک لمحہ ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا اپنا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ اللہ 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 اللہ
الحمدللہ رب العالمین. ایک دستار بندی ہے، اس کے بعد